السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کا سبق نمبر 6 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحنین الی الشہادہ، شہادت کا شوق۔ حن یحن حنینا، الی کے صلے کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے مشتاق ہونا، اور الی کے صلے کے ساتھ مہربان ہونا، شفقت کرنا۔ اسی سے حنان ماں کی مامتا، محبت و شفقت، ترس، مہربانی، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً۔ اور حنون اور حنان اس کا معنی ہے مہربان۔ لما اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخروج الى بدر لیقاتل المشرکین، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا تاکہ مشرکین سے جنگ کرے، وخرج غلام اسمہ عمیر بن ابی وقاص عمرہ 16 سنہ، اور ایک غلام جس کا نام عمیر بن وقاص تھا، جس کی عمر 16 سال تھی، وہ بھی نکلا۔ غلام کو بھی کہتے ہیں اور چھوٹے بچے کو بھی غلام کہا جاتا ہے۔ وَقَانَ عُمَيْرٌ يَخَافُ أَلَّا يَقْبَلَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لِأَنَّهُ صَغِيرٌ، اور عمیر کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول نہ کرے، اس لیے کہ وہ چھوٹا تھا۔ فَكَانَ يَجْتَهِدُ أَلَّا يَرَاهُ أَحَدٌ وَكَانَ يَتَوَارَى، پس وہ کوشش کرتا تھا کہ کوئی اس کو نہ دیکھے اور وہ چھپتا تھا۔ توارا یتوارا کا معنی چھپنا، پس پردہ ہونا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی یہ لفظ آیا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، ولکن رآہ اخوہ الاکبر سعد بن ابی وقاص فقال له ما لک یا اخی لأی شیء تتوارا، اور لیکن اس کے بڑے بھائی سعد بن ابی وقاص نے اس کو دیکھ لیا۔ اس نے اس کو کہا کہ اے میرے بھائی، تجھے کیا ہو گیا، کس وجہ سے تو چھپتا ہے؟ تتوارا یہ مضارع کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، توارا یتوارا۔ اور مالک کا معنی ہوتا ہے تجھے کیا ہو گیا ہے، مالی مجھے کیا ہو گیا ہے، وما لی لا اعبد الذی فطرنی افلا تعقلون، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھ کو پیدا کیا، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ قال عمیر نے کہا اخاف ان یردنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانی صغیر، مجھے ڈر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے واپس کر دے، اس لیے کہ میں چھوٹا ہوں۔ وانا احب الخروج لعل اللہ یرزقنی الشہادۃ، اور میں نکلنا پسند کرتا ہوں، راہ خدا میں نکلنا پسند کرتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرمائے۔
وکان کما خاف عمیر، اور وہی ہوا جس کا عمیر کو اندیشہ تھا۔ فلما نظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ انہ صغیر، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا یا اس کی طرف نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ چھوٹا ہے۔ والحرب لیست من شغل الاطفال والغلمان، اور لڑائی چھوٹے بچوں کا کام نہیں ہے۔ طفل ان کی جمع اطفال بچہ، اور غلام ان کی جمع غلمان۔ غلام ان کا معنی غلام کو بھی کہتے ہیں، اور غلام ان کا معنی بچے کے بھی ہوتا ہے، اور شغل ان کا معنی کام۔ وما یصنعون فی الحرب وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ عَلَى الرِّجَالِ، اور وہ لڑائی میں کیا کریں گے؟ حالانکہ لڑائی تو البتہ مردوں پر باری ہے، یعنی لڑائی میں شامل ہونا یہ مردوں کی ہمت ہر مرد کی ہمت کا کام نہیں ہے، چہ جائے کہ چھوٹا بچہ لڑائی میں شریک ہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ عَلَى الرِّجَالِ، اور بلا شبہ لڑائی تو البتہ مردوں پر باری ہے۔ کبیر ان کے معنی ہوتا ہے بڑا، یہ کبیرۃ مؤنث ہے۔ وَلَكِنَّ عُمَيْرًا مَا أَحَبَّ أَن يَنصَرِفَ، اور لیکن عمر نے لوٹنا پسند نہیں کیا۔ انصرف ینصرف انصرافاً کا معنی لوٹنا۔ وَيَقْعُدَ فِي الْبَيْتِ، اور گھر میں بیٹھنا پسند نہیں کیا۔ وَلَكِنَّ عُمَيْرًا مَا أَحَبَّ أَن يَنصَرِفَ وَيَقْعُدَ فِي الْبَيْتِ، اور لیکن عمیر نے پسند نہیں کیا یہ کہ وہ لوٹے اور گھر میں بیٹھ جائے۔ او یلعب مع اطرابہ، یا وہ اس کے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلے۔ تربن ہم عمر، ہم پلہ، بچپن کا دوست، اس کی جمع آتی ہے اطراب، اور صدیق ان کی جمع ہے اصدقاء، دوست۔ وَإِنَّهُ لَيُرِيدُ الشَّهَادَةَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، او یلعب مع اطرابہ واصدقائہ فی المدینۃ، یا اپنے ہم عمر بچوں اور دوستوں کے ساتھ مدینے میں کھیلنا پسند نہیں کیا۔ وَإِنَّهُ لَيُرِيدُ الشَّهَادَةَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور بلا شبہ وہ اللہ کی راہ میں شہادت چاہتا ہے۔ وَلَكِنَّ عُمَيْرًا لَا يَعْصِي رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا يُعَانِدُ، اور لیکن عمیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرتا اور نہ مخالفت کرتا ہے۔ عصا یعصی معصیتاً و عصیاناً، باب ضرب سے نافرمانی کرنا، حکم کے خلاف ورزی کرنا۔ اور عاند یعاند معاندتاً، اس کا معنی ہوتا ہے مخالفت کرنا، دشمنی کرنا۔ جان بوجھ کر حق بات کو ٹھکرانا۔ فَإِنَّهُ لَا يُرِيدُ إِلَّا رِضَاءَ اللَّهِ، وہ تو اللہ کی رضامندی و خوشنودی چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے مگر اللہ کی رضامندی۔ فَإِنَّهُ لَا يُرِيدُ إِلَّا رِضَاءَ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا ہے مگر اللہ کے خوشنودی۔ وَهَلْ يَنَالُ رِضَاءَ اللَّهِ إِذَا عَصَى رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ابداً، اور کیا اس کو اللہ کے خوشنودی
رسول کی نافرمانی کر کے مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ نالا ینالو نیلن باب درب سے پانا حاصل کرنا، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم بر کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو وہ چیز ان چیزوں میں سے جو تم کو پسند ہیں، یعنی اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کر کے ہی تم بر پا سکتے ہو۔ غالباً یہاں پر بر کا معنی جنت، مفسرین نے اس کا ایک ترجمہ جنت سے کیا ہے۔ لن تنالوا البر، بر کا اصل معنی ہوتا ہے خوبی بھلائی، لیکن یہاں پر مراد جنت۔ اور نال من ارضہ کا معنی بدنام کرنا، بے آبروئی کرنا۔ اور نال الشیء فلانا، کسی تک کوئی چیز پہنچنا، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہرگز اللہ کو ان جانوروں کا گوشت اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو یہاں پر نال کا معنی ہے پہنچنا۔ ابداً اس کا معنی ہرگز نہیں۔ کان عمیر فی حیرۃ و حزن شدید، عمیر حیرانی اور سخت غم میں تھا۔ هو لم یبلغ سن القتال، وہ قتال و لڑائی کی عمر کو نہیں پہنچا تھا۔ سنن کا معنی دانت کے بھی ہوتے ہیں، جیسے قرآن کریم کے اندر ہیں ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن، تو یہاں پر سنن کا معنی دانت، اور ایک سنن کا معنی ہوتا ہے عمر۔ ولکنہ یحن الی الشہادۃ، اور لیکن شہادت کا اور اللہ کے راستے میں موت کا مشتاق تھا، یعنی اسے شوق تھا اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا اور اللہ کے راستے میں مر جانے کا۔ ولکنہ یحن الی الشہادہ وإلی الموت فی سبیل اللہ، اور لیکن وہ شہادت کا اور اللہ کے راستے میں موت کا مشتاق تھا، اور وَيَحِنُّ إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کا شوقین تھا۔ وَيَرَاهَا غَيْرَ بَعِيدَةٍ، اور اس کو قریب سمجھ رہا تھا۔ رعا یرا کا معنی دیکھنا بھی ہوتا ہے، خیال کرنا بھی ہوتا ہے، اور سمجھنا بھی ہوتا ہے۔ وَلَكِنْ كَيْفَ يَصِلُ إِلَيْهَا، اور لیکن کیسے اس تک پہنچے۔ وَهُوَ لَمْ يَبْلُغْ سِنَّ الْقِتَالِ، حالانکہ وہ لڑائی کی عمر کو نہیں پہنچا۔ کل ذالک ثقل علی عمیر، یہ سب کچھ عمر پر گرا گزرا۔ ثقل یثقل ثقلا و ثقالتا، باب کرم سے باری ہونا، کسی پر اپنا بوجھ ڈالنا، باعث کلفت ہونا، پریشان ہونا، اسی سے ثقیل کا معنی باری، وزنی اور پریشان کن۔ وکان قلبہ صغیرا فبکا، اور اس کا دل چھوٹا تھا جس کی وجہ سے وہ رو پڑا۔ بقا یبکی، بکان کا معنی رونا، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ وہ کم ہنسے اور زیادہ روئے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسے، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور زیادہ روئے۔ اور اسی کو باب افعال میں کے اندر لے جائیں گے تو ابکا یبکی، بکان کا معنی رلانا، جیسے قرآن کریم کے اندر یہ ہنسانا اور رلانا دونوں ساتھ میں ہیں۔ اضحک و ابکا غالباً 27ویں پارے کے اندر ہیں۔ اضحک و ابکا، اضحک کا معنی ہنسانا اور ابکا کا معنی رلانا۔ ولما بقا عمیر رق له قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب عمیر رو پڑا تو اللہ کے رسول کا دل اس کے لیے نرم ہو گیا، یعنی آپ کو ترس آ گیا۔ رق یرق رقن و رقتن کا معنی باریک ہونا، پتلا ہونا، نازک ہونا، دبلا ہونا، اور رق لہو اس کا معنی ہوتا ہے ترس آنا، رحم کرنا، اسی سے رقیق القلب، رحم دل،
نرم دل، اور رقۃ القلب ترس اور رحم دلی۔ وقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقیقا رفیقا فاجازہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل اور مہربان تھے، لہذا اس کو اجازت دے دی۔ رقیقا کا معنی نرم دل، رفیقا کا معنی مہربان۔ لا تسألوا عن فرح عمیر وسرورہ لما اجازہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنما نال تذکرۃ الجنہ۔ جب اللہ کے رسول نے اس کو اجازت دی تو اس کی خوشی کتنی تھی اس کے بارے میں مت پوچھ، یعنی خوشی سے جھوم اٹھا گویا اسے جنت کی ٹکٹ مل گئی۔ تذکرۃن کا معنی ٹکٹ، اس کی جمع آتی ہے تذاکر۔ وخرج عمیر مع اخیہ ومع المسلمین، اور عمیر اپنے بھائی اور مسلمانوں کے ساتھ نکلا۔ وکلہم کبار، اور وہ سب کے سب بڑے وکلہم کبار واقویاء، اور وہ سب کے سب بڑے اور طاقتور تھے۔ وکان کما اراد فقد قتل شہیدا فی الغزوۃ، اور ایسا ہی ہوا جیسا اس نے یعنی عمیر نے چاہا تھا، یعنی شہادت۔ وکان، اور ہوا، کما اراد، جیسا کہ اس نے ارادہ کیا تھا، چاہا تھا، یعنی عمیر نے جو چاہا تھا اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی جو اس کی تمنا تھی، ایسا ہی ہوا۔ فقد قتل شہیدا فی الغزوۃ، ان کو جنگ کے اندر شہید کر دیا گیا۔ وسبق کثیرا من الشبان والشیوخ، اور بہت سے نوجوان اور بوڑھوں سے سبقت لے گیا، یعنی جوان اور بوڑھوں سے پہلے وہ شہید ہو گیا۔ شاب ان کی جمع شبان نوجوان، اور شیخ ان کی جمع شیوخ عمر رسیدہ بوڑھا۔ رضی اللہ عنہ عمیر و ارضاہ، اللہ عمیر سے خوش ہو جائے اور انہیں خوش کر دے۔ یہ تھا القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کا سبق نمبر 6۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔